اپنے بچوں کو اس کے دوستوں کے اندر معزز بنانا ہے، اس کے اندر بچوں کو عزت دینی ہے۔ اپنے بچے کو بچوں سے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں، اس سے بچوں کو چوری کی عادت پڑ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ان والدین سے بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے جو بچوں کے بارے میں بڑے پریشان ہیں۔ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، والدین بیچارے کڑ رہے ہیں، بھئی میرا بچہ یہ کر رہا ہے، میرا بچہ یہ کر رہا ہے۔ اصل میں کوتاہیاں کمیاں ہمارے اندر ہیں، ہم سمجھا نہیں پا رہے بچوں کو، ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، ہم بچوں کو صحیح ان کے جو ہے نا وہ حقوق ادا نہیں کر رہے۔ جیسے بچوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ ہم نہیں کر پا رہے بھائی، اسی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو والدین کو چاہیے کہ جو بچوں کے ساتھ کریں، کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کے ساتھ نرم گفتگو۔ اگر بچہ امتحان کے اندر پاس ہو گیا ہے، کم نمبر آئے ہیں یا زیادہ آئے ہیں، تو اس پر حوصلہ افزائی کرنا کہ ماشاءاللہ اس کی تعریف کرنا۔ تعریف ایسی چیز ہے کہ جو نالائق سے نالائق کو بھی جو ہے نا عمدہ بنا دیتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کے اندر میں نے دیکھا کہ ایسی شفقت تھی کہ میں شاید کلاس کے اندر پوری کلاس سے نکما آدمی تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ بھئی اجاز جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بھئی یہ بڑا لائق آدمی ہے، سبق بھی وقت پہ یاد کرتا ہے اور جو ہے نا یہ بھی کرتا ہے، حالانکہ ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے پھر میں نے یاد بھی کرنا کہ وہ استاد صاحب تو میرے بارے میں یہ گمان رکھ رہے ہیں، اس کو آتا ہے، اس کو سارا کچھ یاد ہے۔ تو جب ہم بچے کے بارے میں بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، ماشاءاللہ بھئی بچے نے تو بڑا اچھا کیا ہے اور اس نے بڑے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، ساتھ تھوڑا سا انعام بھی دے دیں، 20 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، اس سے کیا ہوگا؟ بچے کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا، بچے کا دل بڑا ہو جائے گا اس سے، اور وہ پھر آپ کی بات بھی مانے گا، پھر اور محنت کرے گا، ہر کام کے اندر محنت کرے گا، خواہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے یا کچھ اور جو بھی دین کا کام کر رہا ہے یا حفظ کر رہا ہے یا جو ہے نا وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دنیاوی کر رہا ہے، جس چیز کے اندر بھی وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر وہ زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حوصلہ افزائی کا دامن نہیں چھوڑنا، والدین نے حوصلہ افزائی کریں بچوں کی، اور تھوڑا سا انعام بھی کبھی کبھی ان کو دے دیا کریں بچوں کو۔ دوسری چیز کہ جب بچوں سے کوئی وعدہ کریں، بچہ کہتا ہے ابا جان مجھے فلاں چیز لے دیں، تو والدین کہتے ہیں اچھا بھئی پرسوں لے دیں گے، کل لے دیں گے، شام کو لے دیں گے، تو پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو وعدہ خلافی نہیں کرنی بلکہ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو وعدہ خلافی بچوں سے نہیں کرنی، پھر اس سے بچوں کا دل ٹوٹے گا اور بچے جو ہیں وہ بجائے سنورنے کے بگڑیں گے، اور بچوں کے اندر بھی وعدہ خلافی کی عادت آئے گی۔ جب آپ ان کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، تو بچوں کے اندر بھی یہ عادتیں آئیں گی۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے بچوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے دوستوں کے اندر معزز بنانا ہے، اس کے اندر بچوں کو عزت دینی ہے اپنے بچے کو۔ یہ نہیں کہ دوستوں کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، بھئی ایسے کر رہے ہو، تم ایسے کر رہے ہو، ہر وقت دوستوں کے ساتھ ہو، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ دوستوں کے اندر اس کو معزز بنانا ہے، دوستوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی ہے تاکہ بچے کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح نمبر 5 یہ چیز کہ جب بچے سے غلطی ہو گئی، اب اس وقت کیا کرنا ہے؟ اب اس پر چیخنا چلانا نہیں ہے، نہ ہی زیادہ سخت لہجے کے اندر یا اونچی آواز کے اندر اس سے بات نہیں کرنی، بلکہ نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے اور آہستگی سے اس کو علیحدہ کر کے سمجھانا ہے۔ سب کے سامنے اس کو ڈانٹنا یا سب کے سامنے اس کو سمجھانا، اس سے بھی جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی حد تک محسوس کرتا ہے، اس سے بھی اس کے جو کمالات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات والدین ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو کہنا شروع کرتے ہیں بڑا نکما ہے، یہ تو گدھا ہے، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، بڑا بیوقوف ہے۔ پر اس طرح نہیں، نکما کہنے سے، بیوقوف کہنے سے، گدھا کہنے سے یہ اس سے بھی احتراز کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو علیحدگی میں بٹھا کر بیٹا فلاں وقت آپ نے یہ بات کی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آہستگی سے، پیار سے، کہ آپ کے ایک ایک بات سے جو ہے نا وہ محبت چھلک رہی ہو،
اور وہ بیٹا سمجھ رہا ہو کہ بھائی واقعتاً جو ہے نا یہ بات میرے لیے بڑی اچھی ہے جو مجھے باپ یا میری ماں جو ہے نا سمجھا رہی ہے، اور وہ بچہ اس سے خوش ہو، اس سے وہ خوش ہوگا کہ بھئی میری بے عزتی نہیں ہو رہی، کسی کے سامنے میرا عیب جو ہے نا ظاہر نہیں ہوا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا عیب چھپا رہے۔ تو اس طرح بچے اس معاملے میں بڑے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کوئی بات نہیں، جیسے مرضی کہہ لیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، سب کے سامنے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں بڑوں سے۔ آپ اپنی مثال لے لیجئے کہ اگر کالج کے اندر یا فیکٹری کے اندر یا اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر آپ کا بڑا آپ کو سب کے سامنے ڈانٹے، برا بھلا کہے، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو بھئی مجھے علیحدگی میں سمجھا دیتے، سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم اپنے بچوں کو خود ذلیل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خود ہم کم ہمت بنا رہے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ صلاحیت کیسے بڑھے گی؟ بھئی ان کی حوصلہ افزائی، ان کو انعام دیں، اچھے القاب سے پکاریں، ان کو جو ہے نا وہ بیٹا آپ اس طرح کریں، بیٹا آپ اس طرح کریں، بیٹا آپ نے یہ غلط کیا، بیٹا اس طرح نہیں کرنا آگے سے، یہ تو غلط کام ہے بیٹا۔ اچھا، تو اس طرح وہ سمجھ جائیں گے۔ جب آپ کی بھرپور شفقت ہوگی، پھر ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں بھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ دعا میں نے ایک بیان کے اندر بھی کہی تھی کہ جو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اللہ اس کی اولاد کو انشاءاللہ صالح بنائیں گے، اللہ اولاد کو فرما بردار بنائیں گے، صلاحیتوں والا بنائیں گے، کامیاب بنائیں گے۔ اسی طرح بچوں سے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں، اس سے بچوں کو چوری کی عادت پڑ سکتی ہے۔ آپ نے کوئی کھانے کی چیز یا اور کوئی چیز چھپا کے رکھ دی، اب آپ سو گئے، بچہ جو ہے نا وہ چوری چوری اس چیز کو نکالے گا، کھائے گا۔ تو چھپا کر نہیں رکھنی بچے سے کوئی چیز، اس سے بچوں کو چوری کی عادت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بچہ کوئی اچھا کام کرے تو پھر اس کو پاس بلائیں، اس کو پیار کریں، اس کے ماتھے پر پیار کریں، بیٹا یہ تو نے بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ میرا بچہ تو بڑا ذہین ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھی جو ہے نا وہ کام کرنے والا ہے، اچھے نمبر حاصل کر لیے، اچھا کام کر دکھایا اس نے۔ اس طرح کی باتیں، حوصلہ افزائی کی باتیں جو آپ دیکھیں کہ جیسے بچپن کے اندر میرے ساتھ کیا گیا، یا اگر آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ جب میں بچہ ہوتا تو پھر میں کیسا پسند کرتا ان چیزوں کو، ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچپن کے اندر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کس نے کیا، نانی اماں نے، دادی اماں نے، ماموں نے، چچا نے، کس نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا۔ تو اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرنا ہے تاکہ بچے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ بچہ پیار کا ہے، جتنا پیار کریں گے آپ بچے سے، یاد رکھیں بچہ اتنا زیادہ صلاحیتیں اس کی اجاگر ہوں گی۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، وہ صلاحیت نہیں بھی ہے بچے کے اندر، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کبھی کوئی بھی بچہ جب مدرسے کے اندر آ جائے، اسکول کے اندر آ جائے تو اس کو فیل نہ کرو۔ جب فیل کریں گے تو پھر وہ بچہ کم ہمت، اس کا دل ٹوٹے گا، کم ہمت ہو جائے گا۔ تو جو مدرسے کے اندر آ گیا، اسکول کے اندر داخل ہو گیا تو وہ تو پاس ہو گیا بھائی، وہ اس کا آنا ہی کافی ہے۔ اب تربیت آپ نے کرنی ہے، اس کو بنانا آپ نے ہے، اس کے اندر صلاحیتوں اجاگر کرنا آپ نے کرنا ہے۔ ہر بچے کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، خالق کائنات نے ہر چیز اس کے اندر رکھی ہے۔ اب اس کو اجاگر کرنا، ان کو نکالنا، ان کو ظاہر کرنا، یہ والدین کی محبت، استاد کی محبت۔ بعض استاد بڑا مارتے ہیں بھی، جاتے ہی وہ بچہ جو ہے نا پہلے دن ہی بھاگ آتا ہے اس نے کیا پڑھنا۔ تو ایسا ہی نہیں، استادوں سے بھی گزارش، والدین سے بھی گزارش ہے کہ پیار کا پہلو نہ چھوڑیں۔ پیار کریں گے تو بچہ آپ کا ہے، بچہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مانوس ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کی بات سنے گا۔ اور تربیت اسی چیز کا نام ہے تربیت، اسی چیز کا نام ہے تربیت۔ تو پیار کا دامن کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا۔ وما علینا الا البلاغ۔